ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ توقیر ناصر صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ کافی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو پیسے کے لیے آنا چاہیے اس فیلڈ میں، یا فیم کے لیے آنا چاہیے، یا کوئی پیشن ان کو لے کر آئے؟ پیشن ہونا چاہیے. فیم جو ہے وہ تو وقتی ہوتی ہے، لیکن جب فیم بھی آپ کو ملتی ہے نصیبوں سے ملتی ہے. یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور اس میں آپ کی محنت اور آپ کی لگن بیسک ایک جو آپ سٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کام آتی ہے. لیکن اس فیم کو سسٹین کرنا وہ سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. پھر کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا آئے ابھرے اور غائب ہو گئے. ہم نے کچھ دوسرے چینلز کو کاپی کیا جنہوں نے خود آسان رستوں کو ڈھونڈ کے، کیونکہ وہ ہمارے ڈرامے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکے. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کی فلم بہت اچھی ہے، اور ان کی چونکہ مارکیٹ بہت بڑی ہے، ان کا بجٹ بہت بڑا ہے. ورنہ ابھی ہم بات کر رہے تھے وحید مراد صاحب کی، اور اس دور سے پہلے کی بات ہے. ہم نے سنا ہے کہ جب پاکستان کی فلم جب پاکستان اور انڈیا کی فلم دونوں ملکوں میں لگا کرتی تھی، اوپن تھی، اس وقت لاہور سے جو فلم بنتی تھی یا پاکستان سے جو فلم بنتی تھی اس کے سامنے انڈین فلم نہیں لگا کرتی تھی. پاکستان فلم کا اتنا بڑا مقام تھا، وہ ہوتے ہوتے مطلب 70 تک وہ آیا. اس کے بعد وہ کیا ہوا، اس کی ایک بہت بڑی ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت سی وجوہات ہیں. اسی طرح سے ہمارے ڈرامے میں بھی مسائل آئے، اور وہ جس کو کاپی کیا تھا یا جس کی تقلید میں گئے تھے وہ بھی جو ہے وہ چونکہ وہ بھی آرٹیفیشل طریقے سے یا مصنوعی طریقے سے اوپر آیا تھا، یا اس نے خواتین کو زیور پہنا کے اور ہیوی میک اپ کروا کے اور عورتوں کو گھریلو سازش کے چٹخارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چٹخارے دیے انہوں نے خواتین کو، اور ان کو اٹریکٹ کیا. کیونکہ خواتین جیولری، ساڑی، میک اپ اور یہ چیزیں دیکھ کے بہت جلدی اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو آپ گلیمر کے خلاف ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. گلیمر ہونا چاہیے، بٹ گلیمر کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. زبردستی کا گلیمر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ کا لباس اور آپ کا میک اپ اور یہ سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ جب بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے، جب آپ کچن میں ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اب ایک خاتون جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بھی وہی ساڑی ہے اور کچن میں بھی وہی ساڑی ہے، اور بیڈ پہ بھی لیٹی ہے تو وہی میک اپ ہے، وہی سارا اس کا وہ پورا، تو وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. This is only simply it is a projection of glamour. آپ فطرتاً سادگی پسند ہیں، اور کیا آپ کو خواتین کس طرح بہت اچھی لگتی ہیں؟ یعنی کہ سادہ رہیں یا بہت گلیمر ہو؟ اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھ رہی ہیں تو مجھے تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے خواتین اچھی نہیں لگتی، یا مجھے میک اپ کیا ہوا، میک اپ زدہ خواتین جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی. ایسا تو نہیں ہے. لیکن میں نے چونکہ اتنا میک اپ دیکھ لیا ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میک اپ سے پہلے کیا تھا اور میک اپ کے بعد کیا ہے. تو آئی تھنک وہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، چاہے کتنی دیر لگا کے کوئی میک اپ کر کے آیا ہو، مجھے پتا ہے کہ اصل میں کیا ہے، اصلی حقیقت کیا ہے. لیکن خوبصورتی بہرحال وہ بڑی ضروری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور عورت کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت آپ کی زندگی کا ایک لازمی اور ایک بڑا امپورٹنٹ آئی تھنک اسپیکٹ آف آور لائف. انسانوں کو پہچان لیتے ہیں آپ آسانی سے؟ کبھی کسی نے اعتبار نہیں توڑا ہو؟ نہیں، میں انسانوں کو پہچاننا شاید آئی تھنک انسانوں کے بس میں نہیں ہے. لوگوں کو صدیاں بیت جاتی ہیں کہیں پہنچنے میں، اور آپ کا پہلا ہی ڈرامہ پرواز تھا جس میں آپ کو لیڈ رول ملا. تو کیا وہ فیلنگ تھی، اور وہ کیسے آپ کو ملا؟ وہ بہت گھبرا گیا تھا میں، مطلب بالکل ہی ایک نیا. اس سے پہلے میں نے کالج میں ڈرامے وغیرہ کیے تھے. کالج میں ہم سبھی کچھ کرتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، اور ایتھلیٹکس میں بھی حصہ لیتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور سب. تو جب میں نے آڈیشن دیا اور اس کے بعد مجھے اسکرپٹ دیا، مجھے بلایا اور اس پلے کے لیے، اور تو وہ عارف وقار صاحب تھے پروڈیوسر، انہوں نے آڈیشن کیا اور انہوں نے مجھے پاس کیا. انہوں نے مجھے پھر کاسٹ کیا تو رول بتایا، تو وہ رول جو تھا وہ بہت بڑا تھا. اٹ واز اے لیڈنگ رول، ٹائٹل رول. تو میں نے پڑھنے کے بعد، اسکرپٹ پڑھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ
ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे उस वक्त मैंने ऑडिशन के बाद उनको कहा था कि मुझे छोटा मोटा रोल नहीं देना, आपने मुझे कोई बड़ा रोल देना है। तो मुझे कहने लगे कि आपने तो कहा था कि मुझे बड़ा रोल चाहिए, तो अब क्या घबरा क्यों गए? मैंने कहा जी मैंने इतना बड़ा रोल नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मुझसे ऐसा रोल न करवा लीजिएगा कि वो दरवाजे से आऊँ, ट्रे रख के, चाय रख के और फिर चला जाऊँ। तो उस ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएं। मैंने इस वजह से कहा था, ये नहीं कहा था कि आप मुझे इतना बड़ा रोल और हीरो का रोल, एंड बस फिर हो गया फिर प्ले। और फिर उसी प्ले से फिर मुझे खुद अंदाज़ा हुआ कि आई हैव समथिंग इन मी, अदरवाइज मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं था, और आई नेवर न्यू इट। लोग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपसे डरते हैं, आपने अपने प्रोड्यूसर को ये भी कह दिया कि मेरे टेनिस का टाइम है, तो मैं तो इस टाइम पे नहीं आ सकता हूँ। उन्होंने आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किया था आपके पहले ड्रामे में। वो थोड़ा सा था, मतलब, लेकिन मैंने टाइम दिया भी बहुत उसको कि मतलब उस वक्त तो रिहर्सल्स होती थी, रेगुलर रिहर्सल्स होती थी, और ऐसा नहीं था कि आप स्क्रिप्ट लें और डायरेक्ट, और स्क्रिप्ट भी नहीं होता, अब तो बस डायरेक्ट एक्टर जो है वो सेट पे आता है और कैमरे के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि सीन बताइए। तो ऐसा नहीं था उस वक्त, तो बड़ी बड़ी मतलब आई थिंक ड्रामा पहले से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पहले से डिस्कस हो जाता था और वो एक तरह से बन जाता था, बाद में सिर्फ शूट होता था, यहाँ तक कि मूव्स तक ब्लॉक हो जाती थी। जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और हम अभी वापस आते हैं।